نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ دوستو، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف کرتے تو مسجد میں رہتے ہوئے میری طرف اپنا سر جھکا دیتے، میں کنگھی کر دیتی اور بجز ضروریات انسانی گھر میں تشریف نہ لاتے۔ یعنی اعتکاف کے مسائل چل رہے ہیں، تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ کا دروازہ مسجد میں تھا، تو بحالت اعتکاف آپ مسجد میں رہتے اور حضرت عائشہ گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے سر مبارک حجرہ مبارک میں کر دیتے تو ام المؤمنین کنگھی کر دیتی تھیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم باقی جو ہے مسجد میں ہوتا، آپ صرف اور صرف سر مبارک نکالتے تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو کنگھی کر دیتی۔ اسی طرح کہ یہ مسجد سے نکلنا نہیں کہا جاتا، اس طرح حیضہ عورت کا اپنے بعض اعضاء مسجد میں داخل کر دینا جائز ہے۔ تیسرا یہ کہ کنگھی وغیرہ مسجد میں نہ کرنا بہتر ہے، اس سے بال مسجد میں گریں گے، اڑیں گے۔ چوتھے یہ کہ جو کام مسجد میں رہ کر کیے یا کرائے جا سکتے ہیں ان کے لیے معتکف مسجد سے نہ نکلے۔ یعنی جو کام مسجد میں رہ کر بآسانی انسان کر سکتا ہے، یعنی اعتکاف والا کام وہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکلے۔ یعنی ایسے کوئی کام آ جاتے ہیں جس سے انسان کا باہر نکلنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ مسجد میں رہ کر ہی وہ کام سر انجام دے سکتا ہے، جیسے کہ یہ کنگھی یا اس طرح کے کوئی اور معاملات ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح بغیر ضرورت کے نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ حاجت انسانی سے مراد صرف پیشاب یا پخانہ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احتلام سے محفوظ ہیں۔ فقہائے کرام صرف 4 کاموں کے لیے معتکف کو مسجد سے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں، یعنی صرف 4 کام ہیں جن کی وجہ سے اعتکاف والا مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ ان 4 کاموں کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر نکلے گا بغیر ضرورت کے، بغیر کسی عذر کے اور جان بوجھ کر بغیر کام کے، تو اعتکاف سے وہ جاتا رہے گا۔ پیشاب یا پخانہ، غسل جنابت اور نماز جمعہ اگر اس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو اور اس پر جمعہ فرض ہو، یعنی پیشاب کے لیے، پخانہ کے لیے، غسل جنابت کے لیے، جمعہ کے لیے، یہ سب چیزیں ہیں جن چیزوں کے لیے مسجد سے نکلنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو تو یہ جا سکتا ہے۔ وہ بھی جائے گا، صرف اور صرف غسل کرے گا، یعنی جنابت کا غسل، یعنی ایسے گرمی والا غسل یا نہانا، پانی بہانا نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری غسل ہوگا۔ ضروری غسل کے لیے جو ہے وہ مسجد سے باہر جائے گا تو ٹھیک ہے، اگر ایسے جائے گا تو یہ درست نہیں ہے، تو یہ اعتکاف کو توڑنے والا ہوگا۔ پیشاب یا پخانہ کے لیے بھی جا سکتا ہے، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ غسل جمعہ کے متعلق روایت نہ ملی، یعنی جیسا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج جمعہ ہے، معتکف نے یعنی اعتکاف والے نے نہانا ہے، یعنی نہانا اس پر فرض بھی نہیں ہے، ویسے سنت کے طور نہانا ہے، یعنی صاف ستھرائی کے لیے نہانا ہے۔ ایک صاف ستھرائی جو ہوتی ہے یعنی بال صفا کرنا، وہ ستھرائی بھی یہاں مراد نہیں ہے، یعنی بدن پہ میل کچیل ہے اس کے لیے، یعنی عام الفاظ میں بدن میں میل کچیل ہے اس کے لیے اس نے نہانا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے وہ باہر نہیں نکلے گا نہانے کے لیے۔ یعنی غسل نفل کے لیے بھی مسجد سے نکل سکتا ہے۔
یعنی حضرت شیخ نے یہاں اشیاء میں فرمایا کہ معتکف غسل نفل کے لیے بھی نکل سکتا ہے۔ مرقات نے فرمایا کہ اگر مسجد میں رہتے ہوئے کسی ٹب وغیرہ میں اس طرح غسل کر لے کہ مسجد میں مستعمل پانی بالکل نہ گرے تو وہاں ہی غسل کرے، غسل خانہ میں نہ جائے۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ غسل کے لیے نہ نکلے، بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ غسل کا پانی وہیں بھروا لے، مسجد کے اندر ٹب میں وہیں نہا لے، اور کوئی اس طرح کا معاملہ کر لے کہ وہ مستعمل پانی جو ہے، یعنی جو پانی جسم سے اوپر بہہ کر نالی وغیرہ میں جائے گا، گٹر وغیرہ میں جائے گا، وہ مسجد میں نہ گرے تو غسل کر لے۔ یعنی بہتر یہی ہے کہ غسل نہ کرے۔ اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہے، اس کو کوئی کھجلی وغیرہ ہے یا پھر اس طرح کا کوئی معاملہ اس کو آتا ہے تو غسل کر لے، ادروائز غسل نہ کرے تو بہتر ہے۔ تو ان میں وہی احادیث مبارکہ میں آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں جن میں صرف اور صرف مسئلے مسائل ہیں، تو ادروائز میں آپ لوگوں کو حدیثیں بیان نہیں کر رہا، حدیثیں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحالت اعتکاف بیمار کی مزاج پرسی یوں فرماتے تھے کہ اسی طرح چلتے رہتے تھے، مڑتے نہ تھے، اس کا مزاج پوچھ لیتے تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحالت اعتکاف پیشاب یا پخانہ کے لیے مسجد سے باہر جاتے اور اتفاقاً کوئی بیمار مل جاتا تو چلتے ہوئے اس کی مزاج پرسی فرما لیتے تو نہ ٹھہرتے، اس کی خاطر رستے میں نہ مڑتے۔ جمہور علماء کے ہاں معتکف کے لیے یہی حکم ہے، اگر وہ مزاج پرسی کے لیے بقدر ادا نماز ٹھہرے تو کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس سے کم ٹھہرا تو مکروہ ہوگا۔ جمہور علماء کا ماخذ یہ حدیث ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرتے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو وغیرہ کے لیے باہر جاتے تو اگر کوئی وہاں اتفاقاً کوئی آ جاتا، کوئی مریض آ جاتا، یعنی جو صحابی بیمار ہوتا وہ آ جاتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکتے نہ تھے بلکہ چلتے ہی چلتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مزاج پوچھ لیتے، اس کی طبیعت پوچھ لیتے، اس سے حال احوال پوچھ لیتے۔ تو اسی طرح یعنی راستے میں کھڑے نہ ہوتے، یعنی چلتے چلتے ہی یہ کام کر لیتے، بلکہ اس کی خاطر راستے سے نہ مڑتے۔ یعنی اگر وہ کراس کر گیا ہے تو واپس بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ مڑتے اس کی طرف، بلکہ اگر مزاج پرسی کرنے والا یعنی اعتکاف کرنے والا جو ہے، اگر کسی کی مزاج پرسی کرتا ہے، وہ اتنی دیر اس کے لیے اس کے پاس ٹھہرتا ہے کہ اتنی دیر میں بندہ ایک نماز ادا کر لیتا تو اس سے جو ہے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ اس سے کم دیر جو ہے اس کے پاس ٹھہرا تو اس کا جو اعتکاف ہے وہ مکروہ ہو گیا۔ یعنی یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بیان کرنے تھے۔ یعنی یہ کام ہے جو انسان اعتکاف میں رہ کر سکتا ہے۔ زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہیے، اگر زیادہ دیر ٹھہرے گا تو اعتکاف مکروہ ہوگا، اگر اس سے بھی زیادہ دیر ٹھہرے گا تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ وضو خانے میں فضول باتوں سے بھی بچنا چاہیے، دنیا داری کی باتوں سے بھی بچنا چاہیے، اور جو باہر کے لوگ آتے ہیں وضو کرنے کے لیے اور ان سے بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ مسجد سے باہر اگر کوئی آ جائے، کوئی بات کرتا ہے، اس سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے یہ کام ضروری ہیں، اور مسجد میں جو ہے فضول باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ نہ ہو باہر سے کوئی آدمی بلا لے، کوئی یار دوست بلا لے، کوئی والدین میں سے کسی کو بلا لے تو اس سے باتیں کرتا رہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ باتوں سے بھی گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ بندہ خاص کر جو ہے عبادت کرنے کے لیے آتا ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور عبادت کرنی چاہیے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنی چاہیے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ تو امید ہے کل کی بھی ایک ویڈیو بنے گی، تو انشاءاللہ العزیز پھر امید ہے کہ اعتکاف کے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو۔